नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ही प्यारे प्यारे किस्से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसकी जज़ाए खैर दे। कितनी खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सूरह बकर की एक आयत है जो मुझे इतनी अच्छी लगती है जब मेरा दिल उदास होता है और मैं इसको बड़ा पढ़ती हूँ। आज वो भी आपसे मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाती हैं? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। तुम मुझे आदमियों में, अपनी बहन भाइयों में, अपने ख़ानदान में मेरा ज़िक्र करोगे और मैं तुम्हारा ज़िक्र फ़रिश्तों में करूँगा। वश्कुरूली, और शुक्र अदा करो, ला तकफुरून, और काफिर मत बनो। ज़ान गिरामी, बहुत ही खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की और उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मेरा आज का जो नया किस्सा है, आज की जो नई मेरी बात है, वो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पे बहुत ही बरगज़ीदा पैगम्बर भेजे, जो कि बनी इसराइल ने उनकी बड़ी नाकदरी की, नाहक उनको मारा, नाहक उनको सताया। सबसे ज़्यादा पैगम्बर जो आए हैं बनी इसराइल में आए हैं और बनी इसराइल ने सबसे ज़्यादा उनके साथ जुल्म किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े बरगज़ीदा पैगम्बर थे। बनी इसराइल में आपको भेजा गया। रोज़ाना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत करते, लेकिन एक बात जो थी वो ये थी कि वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बे औलाद थे। आप रोज़ाना रात को याद करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कोई औलाद अता कर दे, मुझे कोई बेटा अता कर दे, ताकि कोई मेरे बनने के बाद कोई मेरा वारिस बन सके। इसी तरह आप दुआ मांगते मांगते बूढ़े हो गए, यहाँ तक कि आपके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए, आपकी कमर भी झुक गई और आपका जिस्म भी बहुत ज़्यादा नातवा हो गया। लोग आपको ताने मारते थे कि तुम कैसे पैगम्बर हो, तुम अपने लिए तो औलाद नहीं ले सकते, हमारे लिए क्या करोगे। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने कमरे में बैठकर सजदे में जाके रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक फ़र्ज़ंद अता फरमा दे, एक बेटा जो निहायत नेक हो, सालिह हो और तेरा पसंदीदा बंदों में शुमार हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये दुआ को कबूल फरमाया और निदा आई, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, तुझे हम ज़रूर एक बेटा अता करेंगे, मगर उसका नाम याह्या होगा, जो आज तक किसी पैगम्बर का नाम नहीं रखा गया, लिहाजा उसका नाम याह्या होगा और वो तुझे ज़रूर मिलेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एकदम चौंक पड़े और कहने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हूँ, मेरा तो जिस्म भी अकड़ चुका है, मैं बहुत नातवा हूँ और आपको ये भी पता है कि मेरी बीवी बांझ है, मेरी औलाद कैसी होगी। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते भेजे और फ़रिश्तों ने कहा, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब तू नहीं था, तेरा वजूद नहीं था, तो तू कैसे पैदा हुआ? तुझे इस बात का इल्म है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चनाचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फिर मुझे इसकी कोई निशानी बता, मेरे घर औलाद कैसे पैदा होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों के ज़रिए पैगाम भेजा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम से कह दो कि आपने 3 दिन और 3 रात किसी से बात नहीं करनी, बल्कि अपने कमरे में ही रहना है। 3 दिन और 3 रात बिल्कुल किसी से कलाम नहीं करना, चुप का रोज़ा रखना। हालांकि आप बोल सकते हैं, सेहतमंद भी होंगे, लेकिन आपने बात नहीं करनी। चनाचे ऐसा ही हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 3 दिन और 3 रातें बिल्कुल अपने कमरे में बंद खामोश होकर गुजारी और किसी से उन्होंने कलाम नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 9 माह के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी के घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब याह्या अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, वो बहुत खुश, वो ऐसी पागलों वाली हरकतें करने लगी कि मैं बांझ थी, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्र में अल्लाह ताला ने बेटा अता किया। बहुत मोहब्बत करती थी अपने बेटे से। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम 4 साल की उम्र तक अपने घर से, अपने कमरे से बाहर ना निकलते, अपने कमरे में बैठे रहते और ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के अल्लाह की इबादत करते। हालांकि 4 साल के बच्चे थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका टाइम रोने में गुजरता था।
آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ بچوں کے ساتھ باہر جاؤ، کھیلو کودو، لیکن وہ کہتے تھے اے اماں مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں نہیں کھیل سکتا، نہ میں باہر جا سکتا ہوں۔ ایک دن حضرت ذکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے آگے دعا کی، اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، بیٹا بھی تو نے بہت مجھے اچھا دیا، خوبصورت، نیک، صالح، لیکن اے اللہ رب العزت یہ ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آئی، اے ذکریا علیہ السلام آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کا بیٹا اتنا اچھا، اتنا نیک اور صالح جو مجھے محبوب ہے، جو میرے عذاب سے ڈر رہا ہے، جو اس بات کا خوف میں مبتلا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، مجھے یہ بچہ بہت پسند ہے اور میں نے تمہاری پسند کے مطابق ہی دیا تھا، یا تم نے کہا تھا کہ نیک اور صالح ہو جو آپ کو پسند کرے۔ چنانچہ ذکریا علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر 7 برس کی تھی۔ ایک دن حضرت ذکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ایک کونے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد کی گفتگو سن رہے تھے، جس میں حضرت ذکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دوزخ کے 7 دروازے بنائے ہیں، اس کے 7 حصے ہیں دوزخ کے، جس میں جھوٹ بولنے والے، کافر، مشرک، زانی سب لوگ جائیں گے، اور لیکن اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، جو باعمل ہوں گے، نیک ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے پیغمبروں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ کسی کو نہیں پتا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ بیٹھ کے گفتگو سارے سن رہے تھے۔ اچانک انہوں نے جب یہ باتیں اپنے والد کے منہ سے سنی، جو بنی اسرائیل کو اس وقت واعظ و نصیحت کر رہے تھے، آپ کے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور چیخ مار کر وہاں سے بھاگ گئے، پہاڑوں میں جا کے رونے لگ گئے۔ آپ کی عمر صرف 7 برس کی تھی۔ 7 دن لگاتار پہاڑوں میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے، رات کو کہیں جاتے تھے، سو جاتے تھے، گھر نہیں آتے تھے۔ ان کی والدہ سارا دن اپنے بیٹے کو تلاش کرتی، مگر ان کا بیٹا یحییٰ نہ ملتا۔ ایک دن اتنا رو رہی تھی تو اچانک ایک ہمسائے سے ایک لڑکے نے آ کے کہا کہ اے اماں تیرا بیٹا تو سارا دن پہاڑوں میں روتا رہتا ہے، اور ایک غار ہے جا کے اس میں رات کو سو جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت ذکریا علیہ السلام کی بیوی نے یہ بات سنی، فوراً دوڑی ہوئی پہاڑوں پہ چلی گئی اور اس لڑکے کو بھی ساتھ لے کر گئی کہ کون سی غار میں میرا بیٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ذکریا علیہ السلام کی بیوی اس غار کے دہانے پہ جا کے بیٹھیں کہ جہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آتے تھے اور سو جاتے تھے، تو جیسے ہی شام ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے ہوئے آئے، اور جب اپنی والدہ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو بھاگنے لگے وہاں سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ ان کی والدہ کہنے لگی نہیں بیٹا میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گی، میں نے تجھے ساری عمر میں اللہ رب العزت نے مجھے ایک تجھے عطا کیا ہے، تو بھی مجھ سے بھاگ رہا ہے، اور کیا ایسی وجہ ہے جو تو ہر وقت روتا رہتا ہے؟ تیری تو عمر بھی چھوٹی سی ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے گود میں بٹھا کر اس کو خوب پیار کیا اور سمجھایا کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، تم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا اماں میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا، لیکن میں اللہ کے عذاب سے بڑا ڈرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو بہلا پھسلا کے بڑی مشکل سے گھر لے کر آ گئے۔ آپ جب گھر آ گئے تو آپ کا گھر میں دل نہ لگے۔ انہوں نے بھی والدہ سے کہا کہ اے والدہ مجھے اجازت دے دو، میں ایک مسجد میں جا کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ والدہ نے کہا یہ تو میں اجازت دے سکتی ہوں، کم سے کم تم میری نظر میں تو رہو گے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے ایک گوشہ نشینی اختیار کر لی اور 7 دن اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر حضرت ذکریا علیہ السلام چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن بنی اسرائیل ان سے ہر وقت نالا رہتی تھی۔ بنی اسرائیل اس وقت بے شریعت ہو گئی تھی، حق کے راستے سے ختم ہو چکی تھی، ظالم ہو چکی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ تباہی کے دہانے پہ آ گئی تھی تو کم نہ تھا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام ان کو ہمیشہ نصیحت کرتے اللہ کی عبادت کی طرف لاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، لیکن وہ حضرت ذکریا علیہ السلام کو یہاں تک کہ وہ مارنے پہ در پہ ہو گئے کہ کسی طرح اس کا قتل کر دیں۔ ان کی دشمن بن گئی کیونکہ وہ شریعت سے ختم ہو چکی تھی، غافل ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت ذکریا علیہ السلام ان سے چھپتے پھرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے پیچھے دشمن لگ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ذکریا علیہ السلام
نے دیکھا کہ میرے پیچھے دشمن لگے ہیں اور میں کسی طرح اپنی جان نہیں بچا سکتا. بس یہاں پہ ایک اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کو پکڑ لیا. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے تو آپ نے جنگل میں جا کے ایک درخت دیا اور اس کا اندر سے کھوکھلا کر دیا، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے آپ نے اپنے لیے اس میں ایک مسکن بنا لیا، اس درخت کو کھوکھلا کر دیا. اگلے دن آ کے آپ اس درخت کے کھو میں بیٹھ گئے. پیچھے پیچھے دشمن بھی آ رہے تھے. چنانچہ جب دشمن آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت زکریا ہمارے سامنے تو آئے تھے، کہاں غائب ہو گئے؟ ابھی تو ہمارے سامنے تھے. وہ انہیں حضرت زکریا علیہ السلام ان کو نہ ملے. جب وہ واپس پلٹنے لگے، کیونکہ آج وہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، جب وہ واپس پلٹنے لگے تو شیطان مردود جو کہ ہمارے نس نس میں سما جاتا ہے، ہمارے جسم میں خون کی جگہ دوڑتا ہے، کبھی کبھی تو انسان کو غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا، کہنے لگا تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ زکریا علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے. کہنے لگے دیکھو یہ تو وہی تو درخت ہے جہاں تم کھڑے ہو، اسی کے اندر تو چھپا ہوا ہے، اپنا آرا لے کر آؤ اور اس کو کاٹ دو درخت کو. چنانچہ دشمنوں نے آرا لیا اور درخت کو کاٹنے لگے. جیسے ہی آرا سے درخت کاٹا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے سر میں جا کے آرا لگا. آپ نے اف کیا، اف، آپ کے منہ سے جب اف نکلا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا زکریا یہ تم نے کیا کیا؟ تم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے جو تم نے اپنے لیے یہ مسکن بنایا؟ اگر اب تم نے اپنے مرنے پہ اف بھی کی تو تم صابرین میں سے نہ ہوگے. اب یہ جیسے تمہارے ساتھ سلوک کریں گے تم برداشت کرو گے تبھی تم صابرین میں سے ہوگے. تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں اللہ کی رحمت سے اتنے نا امید کیوں ہو گئے تھے؟ تم نے اس درخت کو کیوں اپنا حفاظت کی جگہ بنا لی کہ یہ درخت تمہیں بچا لے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بات سن کر بڑے پریشان ہو گئے اور رونے لگ گئے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بجائے میں اللہ سے مدد مانگتا میں نے درخت سے مدد مانگی. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تنبیہ کہہ کے چلے گئے. اس کو دشمنوں نے آپ پہ آرا چلایا اور اتنے برے طریقے سے آپ کو اس کو شہید کر دیا، اور شہید کر کے وہ چلے گئے. آپ کی لاش کو باہر نکال کر انہوں نے پھینک دیا. جب یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلی تو آپ نے صرف اتنا ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی دردناک انہوں نے بنی اسرائیل نے موت دی، لیکن وہ تو پیغمبر تھے، اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ تھے. لیکن بنی اسرائیل پہ مختلف قسم کے پیغمبر آئے اور مختلف قسم کے ان پہ عذاب بھی آتے رہے، لیکن یہ قوم نہ سدھری. اور جیسا کہ آپ ابھی بھی جانتے ہیں کہ یہ قوم کہاں سدھر رہی ہے. اسرائیل نے تو اپنی اسرائیلیت کی حد پار کر دی ہے. چنانچہ میرا قصہ یہاں کا یہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے قصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ پلیز اس کو سنیے گا اور مجھے کمنٹس بھی کیجیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کی، آپ کی محبتوں کی بڑی ضرورت ہے. فی امان اللہ.